دوستو، انسان کے اگر ارادے مضبوط ہو، اللہ کی ذات پر اس کو پکا یقین ہو تو اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، چاہے سامنے والا جتنا بھی طاقتور اور خطرناک کیوں نہ ہو۔ آج سنانے جا رہا ہوں آپ کو ایک حیران کن اور سبق آموز قصہ۔ اللہ کے وہ نیک بندے جو فقیر کہلاتے ہیں، ان کا ایک ایسا قصہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ کیسے انہوں نے چیتے سے جنگ کی اور وہ چیتا آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام بن گیا، آپ کا مرید بن گیا۔ نماز کی حالت میں جب چیتا آ گیا تو آپ نے کیا کیا، آگے ہم آپ کو ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، ہرات میں غیر مسلموں کا ایک گاؤں تھا جہاں پر تمام لوگ غیر مسلم تھے، اللہ پاک کی وحدانیت کو پہچانتے نہیں تھے۔ لیکن جب اللہ پاک کسی پر اپنی کرم نوازی کرنے والا ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے نیک بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ یہی ہوا جب ایک فقیر بابا کا گزر اس گاؤں سے ہوا تو فقیر بابا اس گاؤں میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ بہت گھمنڈی اور لالچی تھے۔ جب بوڑھے فقیر بابا کو انہوں نے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ ان کے بچے بھی فقیر بابا کا مذاق اڑانے لگے۔ بوڑھے بابا نے برداشت کیا کیونکہ ان کو ان لوگوں پر بہت رحم آ رہا تھا کہ یہ کس قسم کے جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بوڑھے بابا نے اس کے گاؤں میں ایک جگہ پر ڈیرا جما لیا۔ لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اے بھائی، تم انجان انسان ہو، یہاں سے گزر رہے تھے تو ہمارے گاؤں میں رہنے لگو گے؟ آپ نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اس جگہ پر رہنے لگے۔ وہ لوگ آپ کا خیال رکھتے ہی نہیں تھے، روکھی سوکھی آپ کھاتے تھے، لیکن دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ کسی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کو اپنا سب کچھ مانتے تھے، اسے خدا کہتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے، دن رات اس کے آگے سر جھکاتے تھے، اسی سے مدد مانگتے تھے۔ فقیر بابا کو جب وہ لوگ عبادت کرتے ہوئے دیکھتے، اتنے طویل سجدوں میں دیکھتے تو حیران ہوتے اور پوچھتے کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، تم کس کے آگے سر جھکا رہے ہو اور کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ تو فقیر بابا ان سے کہتے کہ میں ایک اللہ پاک کی عبادت کرتا ہوں جو اس تمام کائنات کا مالک ہے، جس نے مجھے بھی بنایا ہے اور تم لوگوں کو بھی بنایا ہے۔ تم لوگ جس کو پوج رہے ہو، جس کے آگے سر جھکا رہے ہو، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ یہ لالچ اور غرور چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس راستے پر میں چل رہا ہوں۔ آؤ تم بھی اس راستے پر چلو۔ مگر وہ گھمنڈی اور لالچی لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے اپنے کام سے کام رکھو بابا، ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت کرو۔ اور وہ لوگ الٹا فقیر بابا کو ہی سمجھانے لگے۔ ان کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بری لگ گئی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اسی رات گاؤں میں ایک خطرناک خونخوار چیتا آ گیا جو بچوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اس وقت یہ نیک بندے اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ پاک کی محبت میں ڈوب کر طویل سجدے کی حالت میں تھے۔ تو گاؤں میں ایک شور اٹھا کہ کسی عورت کے بچے کو اپنے دانتوں میں دبوچ کر لے گیا تھا۔ وہ اتنا خطرناک اور خونخوار تھا کہ ہر کوئی اسے ڈر رہا تھا اور وہ عورت کا بچہ اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ وہ صدمے میں بے حال تھی، کوئی تو میرے بچے کو بچاؤ، کوئی تو آ کر میری مدد کرو۔ جب فقیر بابا نے ان لوگوں کی درد بھری آواز سنی تو ان لوگوں کے پاس چلتے ہوئے آئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، تم لوگ شور کیوں مچا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے کو چیتا اٹھا کر لے گیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم بہت پریشان ہیں اور اسے کوئی بچا نہیں سکتا، وہ کسی کو بھی مار ڈالتا ہے، یہاں پر کوئی بھی ایسا بہادر نہیں جو اس سے لڑ سکے۔ تو فقیر بابا کہنے لگے ٹھیک ہے، میں جا کر تمہارے بچے کو بچا کر لاتا ہوں۔ تو وہ لوگ ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے کہ آپ اس عمر میں اور ایسی حالت میں جائیں گے، وہ بھی ایسے خطرناک چیتے سے لڑنے؟ تو فقیر بابا کہنے لگے کہ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہی رب زندگی اور موت دینے والا ہے، اللہ پاک میری مدد ضرور کرے گا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، یہاں تک کہ اس بچے کی ماں بھی کہنے لگی
کہ اگر بابا میرے بچے کو اس چیتے سے بچا کر لے آتے ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گی اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گی۔ تو فقیر بابا کہنے لگے مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ آپ چلتے ہوئے اس جگہ پر گئے جہاں پر وہ چیتا گیا ہوا تھا۔ دوستو اس کے بعد کیا ہوا؟ دوستو وہ چیتا بچے کو اٹھا کر ایک غار میں پہنچ گیا تھا۔ اب تک بچے کو اس نے کھایا نہیں تھا۔ جب آپ اس غار کے قریب گئے تو آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے کہ اے رب تو ہی طاقت دینے والا ہے، تو ہی ہمت دینے والا ہے، تو جو چاہے اپنے بندے سے کروا سکتا ہے۔ اس وقت اس خونخوار چیتے کے دل میں ہیبت ڈال دے اور ہماری محبت ڈال دے۔ اور یہی ہوا، اللہ پاک نے دعا قبول کی۔ وہ چیتا اس بچے کو چھوڑ کر آپ کی طرف لپکا۔ جیسے ہی اس نے آپ پر حملہ کیا، یعنی جیسے ہی وہ آپ کی طرف جھپٹا، تو ایسی نگاہیں کرم ہوئی، ایسی نظر پڑی پیر فقیر بابا کی اس چیتے پر کہ وہ حملہ تو کیا کرتا، وہ تو آپ کے قدموں میں لپٹ گیا اور ایسا آپ کے قدموں سے لپٹا کہ پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بابا اب جنگل میں گئے ہیں، واپس نہیں آئیں گے، اور اس عورت کا رو رو کر برا حال تھا۔ اتنے میں وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ فقیر بابا آ رہے ہیں۔ بچہ بھی صحیح سلامت ہے، وہ فقیر بابا بھی صحیح سلامت ہے، اور وہ چیتا عاجزی کے ساتھ، غلامی کے ساتھ، مرید بن کر بابا کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ چیتا آپ کا مرید بن کر آ رہا ہے اور پھر آپ کی خدمت گزاری میں لگ گیا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ لوگوں نے جب یہ سب دیکھا تو کہنے لگے کہ بابا اب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور یہاں پر صرف ایک انسان مسلمان نہیں ہوگا بلکہ پورا گاؤں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے گا۔ اور اس طرح سے فقیر بابا کے ہاتھ پر پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ دوستو فقیر اسے کہتے ہیں، وہ مانگنے والا نہیں ہوتا، جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اسے فقیر نہیں کہتے، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔